فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزیزان ملت، علماء، رفقاء، اسلامی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جس عنوان پر لب کشائی کی جانے والی ہے وہ عنوان ہے نوجوانوں میں بگاڑ اسباب و علاج. عنوان چونکہ بڑا ہے اور وقت کم ہے، انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اس عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں میں بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جوانی کا دور انسان کا سب سے سنہرا دور ہوتا ہے. یہ وہ دور ہوتا ہے جس میں انسان طاقت اور قوت کا پہاڑ ہوتا ہے. اس دور میں انسان زلزلوں اور طوفانوں سے مقابلہ کرنے کی جرأت اور جسارت بھی کرتا ہے. تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نوجوانوں نے ہی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر تاریخ کے بڑے بڑے قلعے وغیرہ فتح کیے ہیں. ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں 3000 افراد پر مشتمل مجاہدین کا ایک لشکر ترتیب دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا امیر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا تاکہ دشمنان اسلام کی سرکوبی کی جائے، دشمنان اسلام کے فتنوں کو ختم کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ وصیت فرمائی کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا جائیں، شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں، تو اے جعفر اسلام کا جھنڈا تم اٹھا لینا، اور اگر اس جنگ میں جعفر بھی شہید ہو جائیں تو اے عبداللہ بن رواحہ اسلام کا پرچم تم اٹھا لینا. جب یہ لشکر مقام موتا تک پہنچا تو رومی 1,00,000 سے زیادہ فوج لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نکل آئے، اور مسلمان اور کفار کے درمیان، دشمنان اسلام کے درمیان آپس میں تصادم ہوا. خون ریز جب جنگ چھڑ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی مشیت کے مطابق حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اسلام کے پرچم کو اٹھا لیا. لیکن اللہ رب العالمین کی مشیت کے مطابق یہ بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے تو آگے بڑھ کر عبداللہ بن رواحہ نے اسلام کے پرچم کو اٹھا لیا، لیکن یہ بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے. اسلامی لشکر ایسے وقت میں پوری طرح منتشر ہو چکا ہے. صحابہ اکرام کے درمیان افراتفری کا ماحول مچا ہوا ہے. صورتحال پوری طور پر بگڑ چکی ہے. صحابہ اکرام کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایسے وقت میں کیا جائے. ایسے نازک موقع پر، ایسے نازک موڑ پر
ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے اور گرتے ہوئے اسلام کے پرچم کو تھام لیتا ہے اور اسلام کے لشکر کو پوری طرح متحد کر کے اس زور سے، اس قوت سے لڑتا ہے کہ رومی لشکر میدان جنگ چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر جاتے ہیں، جس کو دنیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو اس جنگ میں بچا کر، موقع کو غنیمت جان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کھڑا کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ رکھتے۔ محترم حضرات، غور کیجئے گا، کہاں 3000 کا لشکر اور کہاں 1 لاکھ سے زیادہ افواج کا لشکر جرار، مگر پھر بھی یہ 3000 کا لشکر 1 لاکھ سے زائد فوج پر بھاری پڑتا ہے۔ یہ صرف اور صرف جوانی کا نشہ، جوانی کا دور ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ جوان ہی تھے جنہوں نے اسلام کے لشکر کو رومیوں کے چنگل سے نکال کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کھڑا کر دیا۔ محترم حضرات، اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو نوجوانوں نے بڑے بڑے قلعے فتح کیے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ جوانی کے عالم میں انہوں نے صہیونیوں کو، عیسائیوں کو شکست فاش دے کر بیت المقدس سے بے دخل کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ نوجوان ہی تھے جنہوں نے جوانی کے عالم میں خیبر کو فتح کیا اور فاتح خیبر کے لقب سے ملقب ہو گئے۔ تو جوان ہمارے معاشرے کا ایک بیش بہا تحفہ ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے نوجوانوں کے اندر مختلف قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کر کے اپنے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، شاب نشأ فی عبادۃ اللہ۔ لوگوں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 ایسے قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا کہ کل قیامت کے دن اس کے سائے کے جگہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی زندگی گزاری ہوگی، جس نے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی حتی یسأل عن 5۔ لوگوں، کل قیامت کے دن ابن آدم کا قدم اس وقت تک ہلے گا نہیں، اس وقت تک حرکت نہیں کر پائے گا جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ ہوگے اور وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان عمرہ فیما افنا، اس کے عمر کے بارے میں سوال ہوگا، اس نے عمر کہاں پر کھپائی۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کہاں کھپائی۔ اور تیسرا سوال مال کے تعلق سے ہوگا، مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پر خرچ کیا۔ تیسرا سوال علم کے تعلق سے ہوگا کہ تو نے علم کو حاصل کیا اور کہاں تک اس پر عمل کیا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر نوجوانی کا ذکر کر کے کہا، جوانی کے سلسلے میں سوال ہوگا، جوانی کو تم نے پا کر جوانی کو کہاں پر کھپایا۔ محترم حضرات، یہ نوجوانوں کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے نوجوان اللہ رب العالمین کی عبادت کی بجائے، والدین کی اطاعت و فرما برداری کی بجائے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی بجائے، آج نوجوان سراپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ سود خوری، شرک پرستی، بدعت پرستی، والدین کو مارنا پیٹنا، مختلف قسم کے برائیوں میں آج کا نوجوان مبتلا ہے۔ لبرل ذہن کے نام پر عشق و معاشقہ کرنا، لڑکیوں سے گفتگو کرنا، پیار و محبت کے باتیں کرنا، یہ آج کے نوجوان کی عادت بن چکی ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اسلام کی طرف آنے کی ترغیب دی ہے۔ محترم حضرات، نوجوانوں میں
امت مسلمہ میں آج خصوصاً بہت سارا بگاڑ پایا جاتا ہے. وقت کم ہے، انشاءاللہ 2-3 بگاڑ بتا کر، ان کا علاج بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. آج نوجوانوں میں سب سے بڑا بگاڑ قرآن مجید کو ترک کر دینا ہے. قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل کیا. یہ قرآن مجید ہدایت کا سر چشمہ ہے، علوم و فنون کا سر چشمہ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تمام علوم و فنون کو ودیعت کر رکھا ہے. مگر آج افسوس ہوتا ہے امت مسلمہ خصوصاً نوجوان قرآن مجید کو چھوڑ دیا. قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بجائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی بجائے مسلمانوں نے آج سب سے بڑی ناانصافی قرآن مجید سے کی ہے. جبکہ قرآن مجید کو پڑھنا یہ عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ باعث فخر ہے، قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا یہ انتہائی اہم اور بڑی بات ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. لوگوں، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے. اتنی بہترین کتاب آج مسلمانوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا. جزدان و حریر و ریشم میں لپیٹ کر مسلمانوں نے قرآن مجید کو طاقوں میں سجائے رکھا ہے. جب قسم کھانے کی باری آتی ہے تو قرآن مجید کو اٹھایا جاتا ہے، اس کا حلف لیا جاتا ہے اور پھر قرآن مجید کو واپس طاقوں میں سجایا جاتا ہے. یہ قرآن مجید طاقوں میں سجانے کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن مجید حلف اٹھانے کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن مجید جزدان و حریر و ریشم میں لپیٹ کر رکھنے کی کتاب نہیں ہے. یہ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی تلاوت اور جس کے مطابق عمل کرنے کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. لوگوں، تم قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید کے مطابق عمل کرو، قرآن مجید میں غور و فکر کرو، قرآن مجید میں تدبر کرو. فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. اس لیے کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن قاری قرآن کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا. محترم حضرات، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نماز فجر کے بعد بمشکل دیکھا جاتا ہے بعض جو عمر رسیدہ افراد ہیں وہ قرآن مجید مصحف کھول کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. باقی نوجوان قرآن مجید کی تلاوت کرنا تو دور کی بات ہے، وہ نماز فجر سے ہی غائب ہوتا ہے. قرآن مجید ایسی اللہ کی کتاب ہے، اگر کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو یہ قیامت کے دن بھی کام آئے گا. قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ. کل قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، ایک انسان اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، ایک آدمی اپنے دوست کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، ایک والدہ اپنی بیٹی کو، بیٹا والد کو دیکھ کر بھاگ جائے گا. لیکن ایسے نازک موقع پر قرآن مجید سفارش کرنے کے لیے آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوگا، جو انسان قرآن مجید میں غور و فکر کرتا ہوگا، یہ قرآن مجید کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے حق میں سفارش کرے گا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. لوگوں، روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن ایک بندے کے حق میں سفارش بن کر آئیں گے. قرآن کیا کہے گا؟ اے میرے اللہ، یہ وہ بندہ ہے جو میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھ میں غور و فکر کیا کرتا تھا، تدبر کیا کرتا تھا، اے اللہ اس کو معاف فرما دے. تو قرآن مجید کی سفارش کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو معاف فرمائیں گے اور اس کی سفارش قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کریں گے. یہ قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت ہے میرے بھائیوں. قرآن مجید ایسی کتاب ہے
جو انسان اس کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عروج و ارتقاء کرتا ہے۔ آج آپ دنیا عالم کا مشاہدہ کریں، مسلمانوں کو آج کہیں بھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، ہر جگہ مسلمان پسپا، ہر جگہ مسلمانوں کو گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مسلمانوں نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال کر رکھا ہے، مسلمانوں نے قرآن مجید پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین نے بھی مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ یہ بات میں نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا لوگو ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، جو انسان اس کتاب پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے لوگوں کو عروج و ارتقاء عطا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کے مطابق عمل کرتا ہے، قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے دنیا میں، زمانے میں عروج و ارتقاء عطا کرتے ہیں، ترقی عطا کرتے ہیں، ان کا نام ہوتا ہے، دنیا میں ان کی قدر ہوتی ہے، ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن مجید کے مطابق عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کی ذلت و خواری کی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا سبب قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا اور قرآن مجید کے مطابق عمل نہ کرنا ہے۔ محترم حضرات، آج اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے، مسلمانوں کو چاہیے وہ قرآن مجید کی طرف پلٹ آئیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید میں غور و فکر تدبر کریں۔ یاد رکھیں اگر مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن مجید کے مطابق عمل نہیں کرتا، قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر نہیں کرتا، تو یہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے، تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کل قیامت کا دن ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے اور کہیں گے اے میرے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں قرآن مجید کے مطابق تلاوت کرنے کی بجائے انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا۔ محترم حضرات غور کیجئے، شکایت کرنے والے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عدالت کس کی قائم ہے؟ اللہ رب العالمین کی عدالت، اور مقدمے کے سماعت خود اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ دنیا میں انسان آسانی سے بچ سکتا ہے اپنے مقدمات سے، اپنے جرائم سے، ججز کو اور وکیل کو خرید کر اپنے جرائم سے اور اپنے مقدمات سے بری ہو سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنی امتوں کی شکایت کریں گے کہ اے میرے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، تو اللہ کی عدالت سے ہم کیسے بچ پائیں گے؟ تو قرآن مجید کو تلاوت کرنا، قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ آج نوجوانوں میں بگاڑ کی ایک سب سے بڑی وجہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا اور قرآن مجید کے مطابق زندگی نہ گزارنا ہے۔ دوسرا بگاڑ فتنہ تکفیری، یعنی ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، اور یہ بات حقیقت ہے، خصوصاً نوجوانوں میں ایک بگاڑ یہ آ چکا ہے، تھوڑا سا علم آ جانے کے بعد وہ ہر کسی کو کافر یا مشرک کہہ دیتے ہیں، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے روکا ہے، اور یہ فتنہ زور پکڑتا جا رہا ہے، خصوصاً امت کے نوجوانوں میں جنہیں طہارت کے مسائل نہیں معلوم، وہ کسی کو بھی کافر آسانی سے قرار دے دیتے ہیں، جنہیں روزے کے نماز کے مسائل نہیں معلوم، وہ لوگوں کو مشرک قرار دیتے ہیں۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے امت مسلمہ کو روکا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لاخیہ یا کافر، جو انسان اپنے بھائی کو اے کافر کہے تو پھر اگر وہ کافر نہیں ہو تو وہ کفر اس کی طرف لوٹا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے روکا ہے، اور یہ زبردست بگاڑ ہے. ہمارے اسلاف کے تعلق سے آتا ہے، حکم لگانے کے سلسلے میں، کسی کو کافر قرار دینے کے مسئلے میں، بڑے بڑے مسائل میں، لب کشائی کرنے کے مسئلے میں اپنی زبانوں کو خاموش رکھا کرتے تھے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ تقریباً 1000 کتابوں کے مصنف ہیں. ان کا مناظرہ ایک معتزلی سے ہوا جس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی نہیں ہے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب مناظرہ ہوا، اور ہم سب جانتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی نہیں ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کفریہ ہے. ابن تیمیہ کا مناظرہ ایک معتزلی سے ہوا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تمہیں کافر قرار نہیں دوں گا، اگر میں تمہاری بات کو مان لوں تو میں کافر ہو جاؤں گا. تصور کیجئے، اندازہ لگائیے، 1000 کتابوں کے مصنف، بڑے بڑے عناوین پر، بڑے بڑے مضامین پر انہوں نے رقم ترازی کی ہے. معتزلی سے مناظرہ ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں میں تمہیں کافر نہیں کہوں گا، اگر میں تمہاری بات کو مان لوں تو میں کافر ہو جاؤں گا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر عدم علم اور عدم فہم کا عذر تلاش کر کے اپنی زبان کو خاموش رکھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے، جنہیں امام اہل السنہ والجماعت کہا جاتا ہے، جن کو تقریباً 10 لاکھ احادیث یاد تھیں. مسئلہ خلق قرآن میں، قرآن اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی مخلوق؟ اس زمانے میں ایک فتنہ پیدا ہوا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اس مسئلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر مسلسل 3 بادشاہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مامون، معتصم باللہ، واثق باللہ. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اس مسئلے میں ہونے والے ظلم و زیادتی کو، ظلم و ستم کو برداشت کیا، لیکن اپنی زبان کو خاموش رکھا. مامون، معتصم باللہ، واثق باللہ، جنہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اس کے باوجود بھی ان کو کافر قرار نہیں دیا. یہاں پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عدم علم اور عدم فہم کا عذر تلاش کر کے اپنی زبان کو خاموش کیا. اسی طرح نوجوانوں کے بگاڑ میں سے ایک بگاڑ نمازوں کی حفاظت نہ کرنا ہے. خصوصاً آج نوجوان نمازوں کا عادی نہیں ہے. آج دیکھا جاتا ہے نوجوان راستوں میں یا بازاروں میں مجلسیں سجا کر مجلسوں کو رونق بخش رہے ہیں. شب بصری کا مظاہرہ تو کر لیتے ہیں. نماز فجر کے لیے مؤذن مسجد صدا لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لوگوں آؤ نماز کی طرف آؤ، مسجد کی طرف آؤ. یہ ہمارا نوجوان فسق و فجور میں ایسا ڈوبا ہوا ہے، نماز آنے کی بجائے وہ واپس اپنے گھر جا کر وہاں پر آرام دہ سو جاتا ہے. نمازوں کی بہت اہمیت اور فضیلت قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں آئی ہے. نماز ترک کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم منافقوں کو پہچاننے کا ایک چھوٹا سا اصول بنائے ہوئے تھے. ہم دیکھتے تھے جو انسان نماز عشاء اور نماز فجر میں تاخیر سے آ جائے ہم سمجھتے تھے یہ منافق ہے. اندازہ لگائیے جو انسان نماز پڑھتا ہی نہیں، مسجد کی طرف آتا ہی نہیں، اس کے لیے کیا کہنا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس آیت میں وہ لوگ بھی مراد ہیں جو نماز میں تاخیر سے کام لیتے ہیں، وہ لوگ بھی مراد ہیں جو نماز میں عجلت سے کام لیتے ہیں، وہ لوگ بھی مراد ہیں
جو نماز میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ لوگ بھی مراد ہیں جو نمازوں کو خشوع اور خضوع سے نہیں پڑھتے۔ محترم حضرات، آج امت مسلمہ کا اکثر طبقہ مسجدوں سے ٹوٹ چکا ہے۔ نماز پڑھنے کی بجائے وہ دنیا بھر کے سارے کام کرتا ہے مگر نماز ادا نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں کے جہنم میں جانے کے سبب میں سے ایک سبب نمازوں کو چھوڑ دینا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما سلککم فی سقر، جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کس وجہ سے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلا جواب کیا آئے گا؟ ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ غور کیجئے، سب سے پہلا جواب ہوگا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نمازیں ادا نہیں کیا کرتے تھے اور گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ کیا کرتے تھے مگر نماز کے لیے مسجد کی طرف نہیں آیا کرتے تھے۔ محترم حضرات، نماز کسی بھی صورتحال میں معاف نہیں ہے۔ انسان جب ایک دن کے 3-4 نمازوں کو چھوڑتا ہے یا پھر اس کا یہ عمل ہے لگاتار مسلسل وہ نمازوں کو چھوڑتا ہے تو ایسے وقت میں وہ دعویٰ پکا مسلمان ہونے کا نہیں کر سکتا۔ صحابہ اکرام کے تعلق سے آتا ہے وہ کبھی نماز کو ترک نہیں کرتے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نابینا صحابی ہیں، نابینا اندھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ انہو لیس لی قائد یلازمنی للمسجد فہل لی رخصہ ان اصلی فی بیتی۔ نابینا صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، کیا میرے لیے اس بات کی رخصت ہے کہ میں گھر میں نماز ادا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تب تو تمہارے لیے ضروری ہے تم نماز مسجد میں آ کر پڑھو۔ یہ نابینا صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر رخصت نہیں دی، تو تصور کیجئے ہم لوگ کتنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ سلف صالحین کے نزدیک نمازوں کو چھوڑنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا کرتا تھا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے تابعی، جلیل القدر تابعی، وہ فرماتے ہیں اپنی نمازوں کے بارے میں 40 سال کا عرصہ گزر چکا، مسلسل میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز ادا کر رہا ہوں۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ اگر میں سوال کروں کیا کوئی یہاں پر مجمع میں کوئی ایسا انسان ہے جس نے 40 سال مداومت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ 40 سال نماز ادا کی ہو؟ مثبت میں کوئی جواب دے۔ اگر سوال کیا جائے کہ کیا 40 دن کسی نے نماز کی پابندی کی ہو تکبیر تحریمہ کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ مسجد آ کر نماز ادا کرنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، جو انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، کتبت لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کے لیے 2 براتیں لکھ دے گا، ایک وہ نفاق سے بری ہو جائے گا اور دوسرا ایسا انسان جہنم سے بری ہو جائے گا۔ تو ہمارے نوجوانوں میں ایک بگاڑ یہ بھی پایا جاتا ہے، تو محترم حضرات اس کے بہت سارے اسباب و علاج ہیں۔ سب سے بڑا سبب دین سے دوری ہے۔ انسان اگر دین سے دور ہو جائے، قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہو جائے تو ظاہری سی بات ہے گمراہی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے تو تباہی کے دہانے پر آ جاتا ہے اور تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا سبب دین سے دوری، اور دوسرا سبب علماء سے بیزاری۔ آج ہمارے معاشرے میں خصوصاً نوجوان علماء سے بیزار ہیں، علماء سے بغض رکھنا، علماء سے بغاوت کرنا، یا پھر
علماء کے تعلق سے مختلف قسم کے طعنے کسنا یہ آج کے نوجوانوں کا شیوا بن چکا ہے، وتیرہ بن چکا ہے۔ کوئی ایسی مجلس خالی نہیں ہوتی نوجوانوں کی جہاں پر علماء کے تعلق سے چند باتیں نہ کہی جائیں۔ دین سے اگر رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی طرف پلٹ کر آنا چاہتے ہیں، تو اپنا تعلق علماء سے استوار کر لیں اور اپنا تعلق علماء سے مضبوط کر لیں، یہ بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ اور سب سے بہتر ایک ہی علاج ہے، نوجوان یہ مختلف قسم کے محدثات، خرافات، بگاڑ سے بچنا چاہتے ہیں، نوجوان اپنے آپ کو، اپنے جوانی کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے وہ قرآن اور حدیث کی طرف آ جائیں۔ جو انسان قرآن و حدیث کی طرف آ جائے گا، ایسا انسان گمراہ نہیں ہو پائے گا، اور نہ ایسا انسان بگاڑ کو اپنے قریب لائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت یعنی احادیث مبارکہ۔ جب تک انسان ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے تب تک وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو محترم حضرات، یہ نوجوانوں کے چند بگاڑ اور کچھ اسباب و علاج تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یقینی معنوں میں، واقعی معنوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ یہ تھے مولانا عبدالواسع جامعی حفظہ اللہ، جو شہر گلبرگہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بڑی پیارے انداز میں مسلم نوجوانوں میں پائے جانے والے بگاڑ، اسباب اور اس کا علاج مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس محفل میں ہم نے دین کے حوالے سے جو بھی باتیں سنی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں ہماری چھوٹی سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے بڑے ہی دور دراز کا سفر طے کر کے آنے والے ہمارے اپنے دونوں نوجوان علماء اکرام کا تہہ دل سے اپنی جانب سے، ذمہ داران مسجد کی جانب سے اور الانفاق کے جو نوجوان ہیں ان کی طرف سے اور تمام ہی مصلیان کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے بڑے دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور بڑے ہی بہتر انداز میں اور مختصر سے وقت میں 1.5 گھنٹے کے قریب سے اس وقت میں آپ نے بڑی ہی پیاری باتیں دین کے حوالے سے ہم حضرات کے سامنے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے انداز کو اور بہتر بنائیں اور آپ سے تادم حیات دین اور ملت کی خدمات انجام لیتا رہے۔ فجزاکم اللہ۔ محترم حضرات، انشاءاللہ ابھی عشاء کی اذان ہوگی اور اس کے 5 منٹ یا 6 منٹ کے بعد انشاءاللہ عشاء کی جو ہے جماعت ہے انشاءاللہ وہ کھڑی ہوگی۔ اب تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ محفل کی دعا پڑھتے ہوئے اٹھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔